اور حال ہی کے اندر یہ بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ آئے تو انہوں نے آ کے کافی زیادہ گہرائی کے اندر یہ کھڈا بنایا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, نیچے دیکھیں گے آپ, یہ کافی زیادہ گہرائی کے اندر ہے. لوگوں نے یہاں پہ اس کی کھدائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے ہمیں خزانہ مل جائے. کافی زیادہ محنت کی ہے اور کھدائی کرنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہ کوئی خزانہ مل جائے. یہاں پہ دل کے اندر خوف آتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دفن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ چیزیں مقرر کی گئی ہیں, کیونکہ عجیب سی کیفیت یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ ان وان کے درختوں کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چھنگا منگا کا جنگل یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو کے اندر ہم چھنگا منگا جنگل کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ہم وزٹ کریں گے. اس جگہ کے متعلق کافی زیادہ قصے اور کہانیاں مشہور ہیں کہ وہاں پہ جنات بھی رہتے ہیں, وہاں پہ خزانے بھی دفن ہیں, اور اس جگہ کو چھنگا منگا جنگل کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ جبرو اور نظام کے ٹبے کہتے ہیں. ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ کافی زیادہ گئے ہیں اور بہت زیادہ باتیں وہاں پہ مشہور ہیں کہ وہاں پہ خزانہ بھی دفن ہے اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور خزانے کو تلاش بھی کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو وہاں سے بہت سی چیزیں بھی ملی ہیں. آج کی ویڈیو کے اندر ہم وہاں پہ تک پہنچیں گے, بائک کے اوپر سفر کرتے ہوئے ہم اس جگہ کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کی حالت کیسی ہے, کیا سچ کے اندر وہاں پہ خزانے ہیں یا وہاں پہ سایہ یا جنات کا وہاں پہ قبضہ ہے یا نہیں ہے. آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم یہی چیزیں دیکھیں گے. آئیں آگے بڑھتے ہیں اور بائک کا استعمال کرتے ہوئے ہم جبرو اور نظام کے ٹبوں کے اوپر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کے مناظر کیسے ہیں. جی ہم نے سفر کر دیا ہے جاری اور ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے, اور یہ بھی مشہور ہے کہ وہاں پہ خزانے دفن ہیں, لوگ وہاں پہ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے اسی چیز کو دیکھنا ہے, کیا اس بات کے اندر کوئی حقیقت موجود ہے کہ وہاں پہ خزانے موجود ہیں, وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے. ان ساری چیزوں کو آج کی ویڈیو میں دیکھا جائے گا. انشاءاللہ ہم جلدی سے وہاں پہ پہنچتے ہیں تاکہ آپ کو دکھایا جائے کہ وہ جگہ جسے جبرو نظام کے ٹبے کہا جاتا ہے وہ کیسے ہیں. جب آپ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جبرو اور نظام کے ٹبوں کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ کافی زیادہ کہاوتیں موجود ہیں کہ وہاں پہ خزانہ بھی موجود ہے, اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ سایہ ہے, وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے. تو جب آپ اس رستے کو, جس رستے کا ہم استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں, اس رستے سے جب آپ گزرتے ہیں تو ایک پہلی پل آتی ہے. اس پل کو آپ نے کراس کرنا ہے, کرنے کے بعد پھر آپ آگے جس طرح بڑھیں گے تو کافی زیادہ آگے ہمیں جانا پڑے گا, کافی زیادہ تقریباً 5-7 کلومیٹر یہ فاصلہ بنے گا. تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہنچ کے وہاں کے نظام دیکھیں گے. آج کی ویڈیو بناتے ہوئے دل کے اندر ایک ڈر سا بھی پیدا ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں نے کافی زیادہ ڈرایا ہے کہ وہاں پہ جانا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, وہاں پہ جنات بھی ہیں, سایہ بھی ہے, اور وہاں پہ پھر ماحول ٹھیک نہیں ہے. تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ گھبراتے ہوئے بنا رہا ہوں کہ وہاں کے پہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یہ دیکھیں, یہ والی وہ سڑک ہے جس سڑک کا استعمال کرتے ہوئے ہم آگے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ جبرو اور نظام جو تھے, جو دو ڈاکو تھے, لوگوں سے خزانہ وغیرہ مال وغیرہ لوٹا کرتے تھے اور پھر اسے جنگل کے اندر ہی دفن کر دیتے تھے, وہ کون سی جگہ ہے. آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید مناظر. اس بات کو بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں, یہ جس رستے کا میں استعمال کر رہا ہوں اس رستے پہ عام طور پہ لوگ نہیں آتے. لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خوف سا بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ رستہ جس جگہ پہ جاتا ہے وہ بڑا سخت ہے, وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے. تو لوگ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس رستے کا استعمال نہیں کرتے, کیونکہ بچپن سے لے کے اب تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر یہ ایک نقشہ بیٹھا ہوا ہے, جن کے دل کے اندر ایک یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ یہ راستہ جس جگہ پہ جاتا ہے وہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے, یعنی کہ وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ لوگ اس جگہ پہ اس لیے بھی نہیں جاتے کہ وہاں پہ جانوروں کو بہت زیادہ خطرہ ہے. اس راستے کے اوپر آپ کو جانور بہت زیادہ نظر آتے ہیں. یہ جس راستے کا استعمال کر کے میں جا رہا ہوں, اس راستے کے اوپر آپ بائک لے کے آ سکتے ہیں. یہ بالکل صاف راستہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس راستے کو آپ استعمال کرتے ہوئے آگے تک جا سکتے ہیں. یہ دیکھیے راستہ بہترین ہے. یہ راستہ ایسا ہے کہ جس کو لوگ استعمال بہت کم کرتے ہیں, اس طرف لوگ نہیں آتے ہیں. تو اس لیے اس راستے کے اوپر آپ کو, جب آپ اس راستے سے تھوڑا سا آگے نکل آئیں گے تو لوگ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جبرو اور نظام کے جو ٹبے ہیں
وہ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے شہر سے، وہاں سے تقریباً 6-7 کلومیٹر ہمیں جنگل کے اندر آگے جانا پڑے گا، پھر وہ جگہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے کچھ نشانات ہمیں بتائے گئے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس طرف پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو کیکر جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کو کیکر ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیکر جو ہے وہاں پہ شروع ہو جائیں گے اور اس جگہ پہ کیکر بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جگہ جو ہے ریتلی سی جگہ ہے، وہاں پہ ایسے جیسے کلر شور سا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ کے جب نشانات آپ کو نظر آ جائیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آپ جبرو اور نظام جو تھے، جو دو ڈاکو تھے، ان کے ٹبوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق لوگوں کے اندر بے شمار قسم کے واقعات مشہور ہیں کہ یہ جگہ سخت ہے، یہاں پہ جنات کا قبضہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بے شمار خزانے دفن ہیں۔ لوگ آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کوشش کرنے والوں کو وہاں سے بہت کچھ ملا ہے۔ تو آج ہم بھی دیکھیں گے کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ سچ پوچھو تو آج سفر کرتے ہوئے میرے دل کے اندر یہ خوف موجود ہے۔ لوگوں نے بہت ڈرایا مجھے کہ آپ اس جگہ پہ نہ جائیں، کیونکہ آپ جب بھی جاتے ہیں اکیلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ زمین کو سخت کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی زمین ہے جو سخت ہے۔ سخت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے۔ سب باتوں کو ایک طرف رکھ کے ہم جبرو اور نظام کے ٹبوں پہ جا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہاں کے مناظر دکھائیں اور حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ بائک کے اوپر سفر کرتے ہوئے تقریباً 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے طے کر لیا ہے، اور ابھی کافی زیادہ فاصلہ اور طے کرنا ہے۔ آج ہم نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں پہ بہت زیادہ کہاوتیں موجود ہیں اور قصے اور کہانیاں موجود ہیں کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر 2 ڈاکو بھی رہا کرتے تھے، ایک تو چھنگا اور مانگا جن کے نام سے اس جنگل کا نام رکھا گیا چھنگا اور مانگا۔ اس کے علاوہ 2 اور بھی ڈاکو ہوا کرتے تھے، ایک کا نام جبرو تھا اور دوسرے کا نام نظام تھا۔ ہے تو ڈاکو تھے لیکن ان کے اندر ایک اچھا کام یہ پایا جاتا تھا کہ وہ امیر لوگوں کو لوٹ کر غریب جو تھے ان کے اندر مال کو تقسیم کیا کرتے تھے، اور زمین کے اندر باقی بچے ہوئے خزانے، زیورات اور اس طرح کی چیزوں کو وہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ان رستوں سے ناآشنا ہیں، آپ ان رستوں پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ان رستوں کے اوپر جانور بہت زیادہ کثرت کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ آپ کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اس رستے کے اوپر آئیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ان رستوں سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بائک کا آپ استعمال کرتے ہوئے اس طرف آتے ہیں تو کس طرح سے آپ رستہ تلاش کر کے دوسرے رستے سے جا سکتے ہیں۔ یہ رستہ جو ہے یہ عام طور پر لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں سامنے کچھ جانور نظر آ رہے ہیں ہمیں، وہ دیکھیں، ہمیں دیکھ کے وہ آگے کے جا رہے ہیں۔ یہ میرے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے تو اس لیے کافی دور سے یہ جانور مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کافی دور کھڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کیمرے کے اندر آپ کو نظر آئیں کہ نہ آئیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سور وغیرہ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں میں بائک کھڑی کر دی ہے، وہ دیکھیں ہمیں دیکھ کے وہ بھاگ گئے ہیں۔ چھانگا مانگا جنگل کے اندر سفر کرتے ہوئے میں نے تقریباً 3 پلیں ہیں جو کراس کر لی ہیں۔ رستے کے اندر 3 پلیں بنی ہوئی تھی، پہلی پل کو کراس کیا ہے، پھر دوسری کو کراس کیا ہے، اب تیسری پل ہے، یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پل بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کراس کر کے آگے جا رہے ہیں، اور کافی زیادہ میں نے سفر طے کر لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو جبرو اور نظام جو ہے ان کے ٹبے دکھانے ہیں جن کے متعلق کافی زیادہ مشہور ہے کہ وہاں پہ ان کی بہت زیادہ باقیات موجود ہیں۔ فائنلی ہم اسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ زمین جو ہے ریتلی سی ہے اور اس کے اندر کلر شور سا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا تھا، یعنی کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے جا کے انشاءاللہ یہاں پہ بائک کو کھڑا کر کے ہم اس جگہ کو دیکھیں گے کیا لوگوں نے جو اس کے بارے میں قصے اور کہانیاں مشہور کیے ہوئے ہیں کیا وہ حقیقت میں مبنی ہیں یا وہ جھوٹ ہیں۔ اس چیز کو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے، کیا یہاں پہ لوگ خزانے کی تلاش کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے، اور یہاں پہ جنات کا قبضہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کہ ان میں کتنی حقیقت ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں اور آج کی ویڈیو کو۔
फाइनली हम उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जिसे जबरू और निज़ाम के टिब्बे कहा जाता है। और यहाँ पे जब मैं पहुंचा हूँ मैंने बड़ी हैरानकुन चीज़ ये देखी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीकर के दरख्त मौजूद हैं। और यहाँ पे जिसे जबरू और निज़ाम के टिब्बे कहा जाता है, सच के अंदर यहाँ पे जगह जो है ऊँची और नीची है और यहाँ पे रेतली जगह बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे टिब्बे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और कीकर के दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे वन के दरख्त भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अजीब किस्म की कैफियत है, यानी कि यहाँ पे ऐसे असरात हमें नज़र आ रहे हैं जैसे यहाँ पे कोई ना कोई पहले रहता था। यहाँ पे कुछ ईंटों के निशान हमें नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी वीडियो के अंदर आगे आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे हमें वो असरात नज़र आते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे। यहाँ पे पहले लोग जो थे उनका यहाँ पे बसेरा था और हम इस जगह की सर्च करते हैं यहाँ पे कुछ साया, कोई जिन्नात या इस तरह की कोई चीज़ है या नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हर तरह की आफत से हमें महफूज फरमाए। हम आगे बढ़ते हैं और आपको मनाज़र दिखाते हैं जबरू और निज़ाम के जो टिब्बे हैं वो कौन से हैं और वहाँ के मनाज़र कैसे हैं। जब आप जबरू और निज़ाम के टिब्बों के पास आते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको जगह ऊंची और नीची नज़र आती है। और जो सबसे मेन चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ पे सच के अंदर कुछ लोग रहा करते थे, उसकी मेन वजह ये है, ये देखें ये मटके टूटे हुए हैं जो पुराने वक्तों के अंदर मटके हुआ करते थे। ये मटके उनके यहाँ पे निशानात हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और यहाँ पे जो ज़मीन है इसको अगर आप देखेंगे तो ऐसी ज़मीन है जैसे रेतली सी ज़मीन है, कलर शोर वाली ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं। और सच के अंदर ये बात, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पे कोई बस्ती हुआ करती थी, यहाँ पे लोग हुआ करते थे। ये आप देखेंगे ज़मीन के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हर जगह पे आपको टूटे हुए मटके नज़र आते हैं। ये देखें ये टूटे हुए मटके हैं जो पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे, इस तरह के टूटे हुए बर्तन ये यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे असरात तो इन चीज़ों के मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से लोगों के अंदर मशहूर है उसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत तो ज़रूर मौजूद है। और दूसरे नंबर पे लोगों के अंदर जो ये मशहूर है कि यहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी, यहाँ पे जबरू और निज़ाम रहा करते थे और इस जगह को जबरू और निज़ाम के टिब्बे कहा जाता है। और यहाँ पे ख़जाने भी दफन हैं और इस चीज़ के अंदर कोई शक नहीं है क्योंकि मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा था कि जंगल के अंदर ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पे लोग पहले रहा करते थे, जहाँ पे एक बस्ती थी जो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है और जहाँ पे जबरू और निज़ाम दो डाकू थे जो आके यहाँ पे ख़जाने दफन किया करते थे। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे आम नज़र आ रही हैं कि सच के अंदर इन जगहों पे कुछ ना कुछ तो था क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी के असरात नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पे पुराने वक्तों के बने हुए बर्तन जो हैं वो टूटे हुए जगह जगह पे बिखरे हुए हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने आके बाज़ जगहों की खुदाई भी की हुई है जहाँ पे लोगों को पता चलता था कि यहाँ पे ख़जाना हो सकता है तो लोग फिर वहाँ पे आके खुदाई भी करते रहे हैं। और वो कौन सी जगह जिस जगह की लोग खुदाई करते थे, आए हम उस जगह को भी देखते हैं। ये देखें जबरू और निज़ाम के टिब्बों की तरफ जब आप आते हैं इतने भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, कीकर ही नज़र आएंगे, कीकरों ने इसे घेरा हुआ है। और ये देखें ये लोगों ने यहाँ पे खुदाई की हुई है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई आया है उसने अच्छे तरीके से खुदाई की है, ये देखें ये लोगों ने खुदाई की है जहाँ पे लोगों को ये शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ दफन हो सकती है। जहाँ पे आके कोई कह देता है कि यहाँ पे चीज़ दफन हो सकती है तो लोगों ने फिर अपनी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बहुत सी जगहों की खुदाई की हुई है। ख़जाने को तलाश करने की बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश भी की है। और इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने पहले पहले खुदाई की थी अब नहीं करते। तो ये देखें ये जगह जगह पर आपको ये खड्डे जो नज़र आते हैं ये पुराने वक्तों के बने हुए नहीं है। ये देखें आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा, ये इस तरह के आपको बहुत गहराई के अंदर ये खड्डे से नज़र आते हैं। तो ये लोगों ने खुद यहाँ पे आके खुदाई की हुई है जहाँ पे लोगों को ये महसूस होता है कि यहाँ पे मटके टूटे हुए हैं। ये देखें ये सारे मटके टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये सारे ये मटके टूटे हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ से फिर कुछ चीज़ें मिली भी हैं, ये नहीं कि यहाँ से किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। और जो देखने के अंदर आया है, जो लोगों से हमने सुना है, तो यहाँ पे पुराने वक्तों के ये देखें बर्तन इस तरह की चीज़ें टूटी हुई मिलती हैं। तो यहाँ को पे लोगों को कुछ ईंटें भी मिली हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सच है या नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पर कहने के अंदर आया है कि यहाँ पर लोग आते रहे हैं, लोगों ने खुदाई की है और कुछ लोगों को चांदी की या सिल्वर या स्टील वगैरह की उन्हें इस तरह की चीज़ें मिली हैं। और हाल ही के अंदर ये भी देखने के अंदर आया है कि कुछ लोग यहाँ पे आए
تو انہوں نے آ کے کافی زیادہ گہرائی کے اندر یہ کھڈا بنایا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے دیکھیں گے آپ, یہ کافی زیادہ گہرائی کے اندر ہے. لوگوں نے یہاں پہ اس کی کھدائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے ہمیں خزانہ مل جائے, کافی زیادہ محنت کی ہے, لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ پھر یہاں سے کوئی چیز تلاش کر کے لے کے گئے ہیں کہ یا نہیں گئے. یہ دیکھیں یہاں اس طرح کے آپ کو کھڈے یہاں پہ بہت زیادہ ملتے ہیں. یہ جہاں پہ جبرو اور نظام کے ٹبے جن کو کہا جاتا ہے, یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک تو زندگی کے اثرات نظر آتے ہیں, ٹوٹے ہوئے پرانے وقتوں کے برتن آپ کو نظر آتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ کو اس طرح کے یہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ محنت کی گئی ہے. یہ کھڈا بنایا گیا ہے, زمین کو نیچے سے کھودا گیا ہے, کیونکہ لوگ اس وقت اس جگہ کو کھودتے ہیں جب ان کو کچھ اثرات نظر آ جاتے ہیں. جہاں پہ کچھ اثرات لوگوں کو نظر آتے ہیں تو لوگ پھر اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں اور کھدائی کر کے وہاں سے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں نے اس جگہ کی طرف سفر کیا اور میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں بھی جنگل کا رہنے والا ہوں, اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر کچھ ایسی مخصوص جگہ ہو جہاں پہ خزانے دفن ہیں اور جہاں پہ جبرو اور نظام قسم کے لوگ رہتے تھے اور وہاں پہ آ کے وہ چیزوں کو دفن کیا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں جب ایسی جگہوں پہ میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ دیکھیں لوگوں نے کتنی زیادہ کھدائی کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں مکمل طور پہ یہاں پہ کھدائی کر کے, اور کافی زیادہ گہرائی کے اندر یہ کھدائی کی گئی ہے, اور کھدائی کرنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہ کوئی خزانہ مل جائے. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو یہاں سے پھر کوئی چیز ملی ہے یا نہیں ملی, اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں کتنا زیادہ کھدائی کے اندر اس کو کھودا گیا ہے اور خزانے وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ لوگ کوئی بیوقوف نہیں ہے جو یہاں پہ آ کے اتنی محنت کرتے ہیں اور اس طرح سے زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو لوگوں کو یہاں سے ملا ہے, اور کچھ نہ کچھ یہاں پہ ابھی باقی ہے جس کی تلاش کے اندر لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ خوف, یہ بات سچ ہے کہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو خوف بھی آتا ہے. جب میں نے اس جگہ کی طرف سفر کیا تھا جنگل کے اندر کہ جبرو اور نظام کے آپ کو وہ ٹبے دکھائے جائیں گے جہاں پہ یہ مشہور ہے کہ وہاں پہ لوگ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ خزانہ وغیرہ دفن ہے اور وہاں پہ کچھ جنات ہیں جن کا وہاں پہ قبضہ ہے, لوگ وہاں پہ گھبراتے ہوئے جاتے نہیں. تو میرے دل کے اندر یہ تھا کہ ایسے یہ جھوٹ ہے, یہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جب یہاں پہ میں آیا ہوں, لوگوں کی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگوں نے جگہ جگہ کھودی ہوئی ہیں اور یہاں پہ مجھے زندگی کے اثرات بھی نظر آتے ہیں, تو پھر میرے دل کے اندر سچ کے اندر ایک خوف سا بھی پیدا ہوا ہے. اور ساتھ میں یہ دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی کو کچھ نہ کچھ ملا ہو. کافی گہرائی کے اندر اس کھڈے کو کھودا گیا ہے اور اس جگہ پہ آ کے لوگوں نے کافی زیادہ کھڈے بنائے ہوئے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی تحقیق کے مطابق آتا ہے اور یہاں پہ آ کے جگہ کو کھودنے کی کوشش کرتا ہے, اور لوگوں نے جگہ جگہ پہ کھڈے بنائے ہوئے ہیں, جگہ کافی زیادہ کھودی ہوئی ہیں. تو لوگ یہاں پہ آ کے خزانے کی تلاش کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے اندر کتنی حقیقت ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ہم نے ملاقات بھی کی جو پرانے لوگ ہیں, جو چھنگا منگا کے رہنے والے ہیں. یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے ان سے گفتگو کی, ان سے میں نے پوچھا کیا سچ کے اندر ایسا کام ہے کہ جبرو اور نظام جو تھے وہ جنگل کے اندر رہ کے ایک خاص جگہ جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے اور وہاں پہ کچھ خزانے وغیرہ بھی ہیں, تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہاں لوگوں کو وہاں سے بہت کچھ ملا ہے. تو پھر ہم نے یہ بنایا کہ آپ کو وہ جگہ دکھائی جائے کہ جبرو اور نظام جو ڈاکو تھے وہ چھنگا منگا جنگل کے اندر رہا کرتے تھے اور ایسی جگہ پہ رہا کرتے تھے جو جنگل کے اندر کافی زیادہ دور تک وہ جگہ ہے. وہاں تک جانے کے لیے آپ کو تقریباً 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ جو وہ طے کرنا پڑتا ہے, اور وہاں پہ آپ پہنچ کے پھر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو بہت سی قیمتی چیزیں ملی ہیں, پرانے وقتوں کی بہت سی چیزیں ایسی ملی ہیں. ہم ایک مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں نے کتنی محنت کر کے کھڈے بنائے ہیں اور چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. آئیں آپ کو وہ کھڈے دکھاتے ہیں, یہاں پہ کتنے زیادہ کھڈے بنے ہوئے ہیں, کتنی زیادہ لوگوں نے یہاں پہ جگہ کو کھودا ہوا ہے اور چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیں ایک تو یہ آپ کو چھوٹا سا کھڈا نظر آ رہا ہے, یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز نکلی ہوگی یا نہیں نکلی اس کا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں ٹوٹے ہوئے آپ کو مٹکے نظر آتے ہیں. یہ مٹکے زمین کے اندر سے لوگ نکالتے ہیں کہ یہ کھڈا بنا ہوا ہے. آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں لوگوں نے خزانے کی تلاش کے لیے لوگوں نے زمین کو کس طرح سے کھودا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جنگل کے اندر مکمل طور پہ زمین کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ گہرائی کے اندر کھودا گیا ہے. یہاں سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی یہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے یہ کھدائی کی ہے, اور اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور کہاں کہاں سے لوگوں نے خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے.
یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ چوڑائی کے اندر اس جگہ کی کھدائی کی گئی ہے، کافی زیادہ چوڑائی کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس جگہ کو کاٹا گیا ہے اور یہاں سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس جگہ کے مناظر دیکھ کے یہاں پہ دل کے اندر خوف آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دفن کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ چیزیں مقرر کی گئی ہیں، کیونکہ عجیب سی کیفیت یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ ان وان کے درختوں کے اندر، ان جھاڑیوں کے اندر آتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں عجیب سی یہاں پہ کیفیت نظر آ رہی ہے، یہاں پہ سچ کے اندر خوف آتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ کھڈے مارے ہوئے ہیں اور لوگوں نے کھدائی کی ہوئی ہے بار بار، یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ بھی لوگوں نے کھدائی کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ، اور یہاں پہ کانٹے بہت زیادہ ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس طرح سے جگہ جو ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ جیسے پہلے مکانات ہوا کرتے تھے اور وہ مکانات گرنے کی وجہ سے یہاں پہ چیزوں کے اثرات جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے کھودا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کھدائی کی گئی ہے، اور آگے اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی آپ کو اس طرح سے کھودی ہوئی جگہ نظر آتی ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ کھودی ہوئی جگہ ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو بار بار میں بتانے کی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے یہ ٹوٹے ہوئے مٹکے، یہاں پہ ٹوٹے ہوئے برتن پرانے وقتوں کے یہاں پہ موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو یہ چیز دکھائی جائے کہ اس کے اندر حقیقت ہے یا نہیں ہے، تو آج یہ چیزیں دیکھ کے ہمیں اس بات کی سمجھ تو آ گئی ہے کہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہاں پہ کوئی رہا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں یہاں کے مناظر اگر آپ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہو جاتا ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کی آج ویڈیو ہم بناتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جس جگہ کے متعلق لوگوں کے اندر مشہور ہے، جبرو اور نظام دو ڈاکو یہاں پہ رہا کرتے تھے، اور یہاں پہ ایک بہت بڑی بستی بھی بنی ہوئی تھی جہاں سے وہ لوگوں کا مال لوٹ کے لے کے آتے تھے اور یہاں پہ بستی والوں کو وہ دیا کرتے تھے، اور باقی بچا ہوا جو مال ہوا کرتا تھا، سونا چاندی اور دوسری چیزیں جو تھی وہ یہاں پہ آ کے دفن کر دیتے تھے۔ اور یہ باتیں جب ہم نے لوگوں سے سنی اور اس جگہ کے متعلق ہم نے سنا، میں بھی چھانگا مانگا جنگل کے رہنے والا ہوں، لیکن ان چیزوں کے متعلق میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ جب ہم نے اپنے بزرگوں سے اس بات کے متعلق سنا اور اس جگہ کے متعلق سنا تو میرے دل کے اندر بھی ایک تجسس سا پیدا ہوا کہ اس جگہ کا وزٹ کیا جائے۔ جب میں نے اس جگہ کو اچھی طریقے سے دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس بات کے اندر حقیقت موجود ہے، یہاں پہ لوگوں نے کھدائی کی ہوئی ہے اور بہت زیادہ جگہ پہ کھدائی کی ہوئی ہے، یہ رقبہ بہت بڑا ہے جس کی کھدائی کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملا ہو۔ اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ون کے درخت اور دوسری ہر قسم کے یہاں پہ عجیب قسم کے درخت بھی پائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ایک خوف سا بھی طاری ہوتا ہے، ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے، آپ کے دل کے اندر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ میں تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، تو یہ ایک نیچر ہے کہ جب آپ جنگل کے اندر آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ اور یہ والی جگہ جو ہے جہاں پہ لوگوں کے اثرات نظر آتے ہیں، یہ دیکھیں پتھر پڑا ہوا ہے، یہ ٹائل پڑی ہوئی ہے پرانے وقتوں کی، یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی مضبوط قسم کی یہ ٹائل ہے، آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہ پتھر پہلے اتنی ہمارے اس وقت کے اندر یہ اس طرح کی ٹائلیں نہیں پائی جاتی، یہ پرانے وقتوں کی ٹائلیں اور پرانے وقتوں کی یہاں پہ چیزیں ٹوٹی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر صرف اور صرف ہم نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ جبرو اور نظام کے جو ٹبے ہیں وہ کیسے ہیں، اور سچ کے اندر وہاں پہ کوئی رہا کرتا تھا یا نہیں رہا کرتا تھا، اور وہاں پہ خزانہ ہے یا نہیں ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ وہاں پہ سایہ ہے، وہاں پہ جنات کا قبضہ ہے، تو ایسے معاملات ہیں یا نہیں ہے۔ تو ساری کی ساری آج کی ویڈیو کا جو نچوڑ ہے، پوری ویڈیو سے سارا علاقہ اگر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو کم سے کم 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ لگے گا، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے شارٹ کٹ کے اندر آپ کو صرف یہ اس طرح سے ویڈیو دکھا دی ہے کہ آپ خود پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے کہ یہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے یا نہیں رہا کرتے تھے، اور لوگوں نے یہاں پہ جو کھدائی کی ہے ان کی کھدائی کرنے کا مقصد کیا تھا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے صرف آپ کو یہی دکھانا تھا۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھانگا مانگا جنگل کیسا ہے اور چھانگا مانگا جنگل کے مناظر کیسے ہیں، کون سے رستے ہیں جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے اور کون سے رستے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ آج کی جو جگہ میں نے دکھائی ہے
ہیں میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں، کیونکہ یہاں پہ عجیب قسم کی کیفیت آتے ہیں تو ہو جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کھدائی کرنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب قسم کے یہاں پہ مناظر ہیں۔ میں صرف آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسی جگہوں پہ آپ کبھی بھی نہ آئیں، جنگل کا وزٹ کریں، اس جگہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ عجیب سی انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس بات کے اندر واقعی ہی حقیقت ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں حافظ ندیم عباس آپ کو دکھاتا ہوں چھنگا منگا جنگل اندر سے کیسا ہے، چھنگا منگا جنگل کے رستے کیسے ہیں، اور چھنگا منگا جنگل کے اندر کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے اور کون سی جگہ جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر مزید آپ چھنگا منگا جنگل کو دیکھنا چاہتے ہیں، چھنگا منگا جنگل کے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ چھنگا منگا جنگل کے اندر کیسے کیسے مناظر ہیں، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔